سے گزرا تھا، یہاں ایک درخت تھا اور اس کی شاخیں لٹکی ہوئی تھی، سوار سر جھکا کے گزرتے تھے، کیا یہاں کوئی درخت؟ اور کہا جی یہاں تو کوئی درخت نہیں۔ اور میں روکا گیا، علاقے کے لوگوں کو بلایا، بلا کر ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی درخت 35 سال پہلے کا دیا تھا اور اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی تو ہم کاٹ دیے، علاقے والوں نے سب اب راستہ ہموار کر دیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت اتنی تکلف کیوں کیا؟ فرمایا کہ اگر میرا حافظہ کمزور ہو گیا تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ حدیث کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو چنا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زبان کی وجہ سے، زبانی میں احتیاطی کی وجہ سے، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہم خود اپنا اس اندر، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے کتنے رشتہ داروں میں ہمارے رشتے کٹ جاتے ہیں، ہماری دوستیاں کٹ جاتی ہیں، علاقے کے اندر رہتے ہیں، زبان غیر محتاط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کا اثر تو ہماری آگے آخرت کے اوپر پڑے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مزاج؟ باقی اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کی اس میں احتیاط کا پہلو ضرور سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ احتیاط کا پہلو نظر آئے گا آپ کو۔ کہتے ہیں اعتماد انسان ہر پہ کرے، اعتماد اچھی چیز ہے لیکن اندھا اعتماد اپنے سائے پہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ بھی سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا۔ یہ مومن کے بلند شعوری کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کیوں باتیں آپ نے ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ ایسے 1-2 واقعات پیش آئے۔ ایک بندے نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر غلط فہمیاں پیدا کی، پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ آئندہ ایسے بندے کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے زیادہ، کیونکہ وہ اس سے غلط فہمی پیدا، وہ پھر خاندانی سطح پر ہو، معاشرے کی سطح پر ہو، جہاں پر بھی ہو، ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے اور آخرت کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے بتائی ہیں۔ تو گزشتہ میں چونکہ میں ایک مسئلہ بتایا تھا، بعض دوستوں یہاں تک سمجھ گئے کہ کون سی آیت سے تھا، بعض کہنے لگی تھی وہ ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں بتایا کہ قرآن کریم نے بھی ہمیں یہ احتیاط سکھائی کہ آپ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں اس کو لکھ لیں، کوئی تحریر ملا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے آمن الرسول، اس سے پہلا رکوع قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ ہے جس میں اللہ پاک نے احتیاط کا پہلو ہمیں سکھایا کہ اسے لکھیں۔ پھر اس میں گواہوں کا بھی بتایا اور یہ بھی بتایا اگر کہیں اس میں لکھنا پڑھنا کم تھا، پڑھنا ہو تو کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوا لیں تاکہ کل کو آپ کے معاملات فیئر رہیں، رف نہ ہو جائے۔ اللہ کو ہمارے معاملات بھی فیئر پسند ہے، رف کام اللہ کو پسند ہے۔ یہی چیز احتیاط ہوتی ہے ہر جگہ، مسجد ہے، مدرسہ ہوتا ہے اور کئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ آپ کہیں کوئی کسی، میں نے گزشتہ بتایا تھا، کسی جگہ کوئی چندہ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، آپ وہاں رسید ہوتی ہے، آپ رسید دیتے ہیں۔ یہ چیز میں کل کو اپنا بھی دین مطلب، میں کسی سے چھوٹا بھی معاملہ کرتا ہوں اس کو تحریم کے اندر لاتا ہوں، اپنی طبیعت بھی صحیح رہتی ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا